بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پکار پاکستانیوں کی ہے اور اس پروگرام کے ذریعے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان متاثرہ علاقوں کی بات کی جائے جہاں سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں۔ سیلاب کا پانی تو اتر گیا لیکن وہاں کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ پاکستان کا ایک تہائی حصہ اس بدترین سیلاب سے متاثر ہوا ہے اور یقینی طور کے اوپر ان علاقوں میں جہاں جہاں وہ لوگ آباد ہیں ان سب کی اپنی الگ الگ دکھ اور درد کی داستانیں ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے ہماری کوشش یہ ہے کہ جو لوگ اب تک امداد سے محروم ہیں، جہاں جہاں وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں، جن لوگوں کے علاج اور معالجے کی ضرورت ہے، جن کے سر پر سے چھت چھن گئی ہے، جن کے مکان بہہ گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں، جن کا کاروبار ختم ہو گیا ہے، جن کی زرعی اراضی پانی میں ڈوب گئی ہے، جن کا ذریعہ معاش ختم ہو گیا ہے، اور وہ لوگ جو کہ سفید پوشی سے اب اس وقت ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، ان کی پکار آپ تک، ان لوگوں تک، ضلع انتظامیہ، حکومتی عہدیداروں تک اور ان مخیر حضرات تک پہنچائی جائے جو ان لوگوں کی مدد کرنے کا درد رکھتے ہیں۔ دنیا بھر سے امداد آ رہی ہے، دنیا بھر سے لوگوں نے، دنیا بھر کے پاکستان کے دوست ممالک نے اس امداد کے حوالے سے اعلانات بھی کیے، حکومت نے بھی اعلانات کیے ہیں، لیکن کوشش اس بات کی ہے کہ جو رابطہ پل ہیں، سڑکیں ہیں، انفراسٹرکچر ہے، ان کی بحالی جلد از جلد ہو تاکہ ان علاقوں تک پہنچا جا سکے جہاں پہ پہنچنے میں دشواری ہے۔ آج جس متاثرہ شخص کی ہم بات کریں گے یا لوگوں کی بات کریں گے متاثر ہونے والے کی، اس سے پہلے میرے ساتھ آج پروگرام میں جو لوگ بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے ان میں سینئر تجزیہ کار ہیں اور معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کا ادراک رکھتے ہیں۔ عمار مسعود صاحب جو کہ مصنف بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، بہت شکریہ آپ کا عمار صاحب پروگرام میں میرے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ اور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ عاصم محمود صاحب جو کہ طابہ فاؤنڈیشن سے ان کا تعلق ہے، اور طابہ فاؤنڈیشن سے متعلق آپ کو یہ بتائیں کہ یہ وہ فاؤنڈیشن کا ایک نیٹ ورک ہے اور اس نیٹ ورک کے اندر 100 سے زائد اس طرح کی فاؤنڈیشنز ہیں جو کہ رفاہی اور فلاحی کاموں میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس گفتگو کی طرف جائیں، جھل مکسی کی بات کریں گے اور جھل مکسی کے ہیڈ کوارٹر شہر گنداوا میں جو بارشیں ہوئیں، جو سیلاب آیا، وہاں پہ لوگوں کی مشکلات میں اس نے اضافہ کیا، لوگوں کے مکان بہہ گئے اور لوگ قسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ان متاثرہ لوگوں کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگوں کی باتیں تو ممکن نہیں، لیکن کسی ایک شخص کو مثال بنا کر اس کی روداد آپ تک پہنچانے سے جب اس شخص کی مدد ہوگی تو یقیناً اس کے اطراف رہنے والے دیگر لوگوں اور خاندانوں کی بھی مدد ہو جائے گی۔ جھل مکسی میں دو بھائیوں کی روداد کیا ہے اور وہ کس دکھ اور درد میں مبتلا ہیں، یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہمارا حال دیکھیں، ہم بہت غریب ہیں، میری مدد کریں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، ہماری زندگی بہت مشکل سے گزر رہی ہے۔ میرا شوہر محنت کش تھا جس کا 7 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ اب طوفانی بارشوں سے میرا گھر بھی متاثر ہوا۔ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے سلائی مشین چلا کر گزارا کرتی تھی، مگر اب سیلاب کے بعد سلائی کا کام بھی نہیں ہے۔ اب روٹی کمانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے، بچوں کے سکول کے لیے فیس بھی نہیں ہے۔ میری التجا ہے کوئی اللہ کا بندہ میرے گھر کی مرمت کروا دے اور چولہا جلانے کے لیے مالی امداد کرے، یا حکومت ہم پر مہربانی کرے، ہماری مدد کرے۔ مہربانی کر حکومت اسانگے دے۔ اپنی ماں کی مشکلات سے اب گھر کے بچے بھی فکر مند ہیں۔ چوتھی میں تو پڑھا پی ازارے ہوا۔ میری حکومت سے اپیل ہے کہ ہماری مدد کریں، میرے ابو فوت ہو گئے ہیں، ہمارا خیال رکھنے والا اب کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں کوئی کھانے کو راشن دے دے۔ تو کہ اسانگے راشن جو سرکار۔ حبیبہ بی بی کو انتظار ہے کہ کوئی آئے اور اس سے کپڑے سلوائے، اس کی مشین چلے تو بچوں کا پیٹ بھرے۔ حبیبہ کی پکار صرف کچے گھر کی مرمت اور 2 وقت کی روٹی ہے۔
اس خاتون کی نہیں، اس کے اطراف میں اور دیگر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی یہی پکار ہے، اور ان کی پکار صرف اور صرف اتنی ہے کہ ان کی مدد کی جائے، کیونکہ گھر کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت رک کر رہ گیا ہے اور محض سلائی مشین چلا کر ہی اپنے گھر کی گزر اوقات نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں سیلاب سے متاثر ہونے والے یا سیلاب سے جاں بحق ہونے والے لوگوں کی اب تک کی جو تعداد ہے 1678 لوگ اس وقت جاں بحق ہو گئے ہیں، زخمی ہونے والوں کی تعداد 12,864 ہے، 20,45,000 گھر سیلاب سے تباہ ہو گئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے سر پر اب چھت نہیں ہے، 3,30,46,000 سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، یہ ایک بہت بڑی فگر ہے۔ اسی طرح کی روداد صرف اس خاتون نہیں، اس جیسے بہت سارے لوگوں کی ہے جو ہم اس پروگرام کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں تک پہنچائے جو ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ عاصم محمود صاحب، آپ سے میں آغاز کروں گا۔ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو جس طرح سے آپ رن کر رہے ہیں، فلڈ کے حوالے سے چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں، اور چونکہ آپ کا کنسورشیم ہے مختلف فاؤنڈیشنز کا، ٹرسٹ کا، تو نیٹ ورک تو آپ کا کافی وسیع ہوگا۔ کن کن علاقوں میں اس وقت امدادی آپ نے کام کیے ہیں؟ ہم نے جو فوکس کیا تھا وہ صدرن پنجاب اور سندھ پہ کیا تھا فوکس، چونکہ وہاں پہ ہمارے سروے کے مطابق سب سے زیادہ ڈیمیج وہاں پر ہوا تھا۔ تو اس کا میں تھوڑا سا تابع کا بتا دوں، تعارف کرا دوں کہ تقریباً 12 سال پہلے یہ فاؤنڈیشن بنائی گئی تھی۔ اس کا مین پرپس تھا کہ ویلفیئر ٹرسٹ اور این جی اوز کام کر رہی ہیں آئسولیشن میں، ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے کہ مل کے کام کریں تاکہ علاقہ کچھ ڈپرائیو نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ایک جگہ زیادہ ٹرسٹ چلے جائیں اور کچھ جگہ نہ جائیں، اس کے لیے بنی تھی۔ پھر اس کا انٹرفیس کیا اس نے گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ بھی، این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے وغیرہ کے ساتھ بھی کیا، تو کووڈ میں بھی ہیلپ کی، پاسٹ میں بھی ہیلپ کرتے رہے زلزلے وغیرہ میں۔ اس میں ہم نے جب انالائز کیا تو ہم سب سے پہلے جو انالیسس کرتے ہیں کہ رسک جو اسیسمنٹ کرتے ہیں، تو اس کے مطابق جو ہم نے فیزز کچھ بنائی کہ اس فیزز میں ہیلپ ہوگی۔ فیز 1 میں تھا کہ جو لوگ جن کے گھر گر گئے ہیں ان کو دیکھیں، ان کو چاول آٹا دینے کا ہمارے لوگ گئے تو انہیں فائدہ نہیں تھا، چونکہ ان کو تو کچن ہی نہیں تھے، نہ ان کے پاس پکانے کی چیز تھی۔ تو پھر ہم نے میل ریڈی ٹو ایٹ یعنی کھجوریں، چنے اور ساتھ پانی، باٹل واٹر، یہ بچایا فوراً، اور ساتھ تھا کہ ٹینٹس وغیرہ ہم نے بھجوائے، اور اپنے باقی جو ہمارے ساتھ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں ان کو بھی یہ گائیڈنس تھی۔ یہ کام تو ہو گیا، لیکن اصل کام ان کی اس سے بھی زیادہ امپارٹنٹ ان کی ریہیبلیٹیشن کا ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ اور ریہیبلیٹیشن میں ہم نے پھر ہمارا چونکہ فاؤنڈیشن ریسرچ کر رہی ہوتی ہے، تو بنگلہ دیش جو ہے نا از ون آف دی کنٹری جہاں فریکوینٹلی فلڈ آتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، ہم نے بھی اپنے علاقوں میں سروے کیا، جب پورا پتہ چلا کہ پانی نارملی 6 to 7 فیٹ تک آتا ہے جس سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، تو ہم نے ایک ماڈل ایسا پرپوز کیا ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، ایک ماڈل ولیج بھی ہم بنا رہے ہیں اپنی ڈونیشن سے۔ وہ ولیج کیا کام کرے گا، کہتے ہیں سب سے پہلی ہیلپ خود کرنی ہوتی ہے، کہ وہ قرآن پاک میں بھی ہے نا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو ہم ایک گاؤں کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ود یونٹی اسٹرینتھ، آپ ایک گاؤں کا علیحدہ، پورا گاؤں تو واش ہو چکا ہوا ہے، تو آپ کوئی اونچی جگہ جو ہے اس کو چنیں، وہاں گھر بنائیں، اور ہر گھر کو ہم کیا کریں گے کہ ایک 7 فیٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک کمرہ بنا دیں، جو پکا بناؤ، اینٹوں کا بناؤ، کچا نہ ہو، چاہے چھوٹا سا کمرہ ہو، اس کمرے کے اندر ان کا اناج ہو، ان کے کچھ ضرورت کے کپڑے وپڑے، کچھ چھوٹی موٹی میڈیسنز ان کی ہوں، یہ ہر گھر میں ایک ایک کمرہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو مسجد ہے وہ کمیونٹی سینٹر ہوتی ہے، تو مسجد میں 2 ہال ہو جائیں، ان کی بھی فاؤنڈیشن 7 فیٹ ہو، اور ان میں ایک لیڈیز کے لیے ہو جائے، ایک جینٹس کے لیے ہو جائے۔ اگر یہ سیلاب آتے تو ایٹ لیسٹ ان کی لائف سب سے پہلے سیف ہو جائے گی، سیکنڈ دے ول ہیو سم تھنگ ٹو ایٹ۔ اس کے بعد ہم پرپوز کر رہے ہیں کہ وہاں پر اس کی جو بورڈس ہوتی ہیں، انفلیٹڈ بورڈ جو فوراً تیار ہوئے، اس طرح کے بورڈس، کچھ میڈیسنس کی چیزیں رکھ لی جائیں، کچھ ایٹیبلس، کوئی راشن سٹور وہاں پہ کر لی جائے، چونکہ سب سے پہلے لوگوں کو خود اپنی ہیلپ کرنی چاہیے۔ دیکھیں جو اتنی بڑی آبادی، مور دین 3 کروڑ جو ہوئی ہے، ملائیشیا کنٹری سے بھی زیادہ آبادی ہے، پورا ملک یعنی ایک طرح سے یعنی جب رسپانس آتا ہے، رسپانس کے لیے جب چیزیں مدد کو آتی ہے اس میں ٹائم لگتا ہے، تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسی چیز جس میں ایٹ لیسٹ ان کی پرائمریلی ایسی سچویشن ہے جس میں اپنے آپ کو وہ سیو کر سکتے ہیں، اپنا اناج، اپنی چیزیں اس میں ان کے پاس۔ دیکھیں یہ ریپیٹ ہوتا ہے، ابھی دیکھیں 2010 میں بھی آیا، ابھی دوبارہ آ گیا، پھر 10 سال دوبارہ آ سکتا ہے۔ اچھا، یہی وہ چیز ہے آصف صاحب کی اڈاپٹیشن جس کی ہم بات کرتے ہیں۔ اڈاپٹیشن یہی ہے کہ اگر کوئی قدرتی آفت آپ کو جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایسے طریقہ کار کو اڈاپٹ کر لیا جائے جس سے آپ کا نقصان کم سے کم ہو۔ عمار مسعود صاحب، آپ کو میں گفتگو میں شریک کروں گا۔ اتنی بڑی تباہی ہے اور اب بھی لوگ منتظر ہیں امداد کے، آپ کے نزدیک ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ چیلنج حکومت کے لیے بہت بڑا ہے، اور صرف حکومت نہیں بلکہ باقی دیگر اداروں کے لیے جو ہمارے ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں، جو ہماری این جی اوز ہیں،
کس طرح سے وہ اس چیلنج کو ٹیکل کریں؟ عمار صاحب، کیا کوئی سجیشن آپ کے پاس ہے یا آپ کی کوئی آبزرویشن ہے اس کے لیے؟ بہت شکریہ فرید، آج میں آپ کی اس طرح کی ٹرانسمیشن میں پہلی دفعہ شریک ہوا ہوں، اور یقین مانیے کہ مجھے بہت خوشی بھی ہوئی، فخر بھی ہوا آپ کی ذات کے حوالے سے کہ آپ اس طرح کا پروگرام کر رہے ہیں، نیو ٹی وی کے حوالے سے کہ اس طرح کی ٹرانسمیشن جو سیاسی ہمہ ہمی ہے اس کے اندر بہت سارے چینلوں کو سیلاب زدگان کی بس رپورٹ چلا کے وہ فارغ ہو گئے، لیکن انہوں نے سنجیدہ پروگرام اس پر نہیں کیے، تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسرا، بریگیڈیئر صاحب کی جو گفتگو میں نے سنی، اس سے یوں لگتا ہے کہ یہ بہت ہمدرد دل کے آدمی ہیں، اور ان کی آرگنائزیشن، میں اس کا نام صحیح پروناؤنس شاید نہیں سمجھ سکا، اگر وہ کوئی بھی کام، تابا فاؤنڈیشن، تو اس کے لیے میری ہمبل کیپیسٹی میں if there is any way I can help them، تو میں ضرور ان کی ہیلپ کرنا چاہوں گا، and you can share my number with Brigadier۔ اب اصل مسئلے کی طرف آ جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ہم کبھی بھی پریپیئر نہیں ہوتے۔ اب اس کے حوالے سے دو باتیں ہیں کہ سانحوں کے لیے دنیا کبھی بھی پریپیئر ہو ہی نہیں سکتی، لیکن یہ وہ سانحہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں پہلے سے اطلاع نہ ہو۔ محکمہ موسمیات بہت عرصے سے چیخ رہا تھا کہ اس طرح کے امکانات موجود ہیں۔ ہماری جو، جیسے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں اور میڈیا پر اور بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں، یہ کچھ عرصے کے بعد آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ ساری کارروائی ختم ہو جائے گی، اور پھر ہم منتظر رہیں گے آج سے 10-15 سال بعد خدا نخواستہ ایک اور سانحے کا۔ ہم سانحوں کے منتظر رہتے ہیں اور ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہوتا کہ سانحے کبھی کسی کے منتظر نہیں ہوتے۔ 2-3 ایسپیکٹ ہیں جس میں پہلے ان سانحوں کے حوالے سے پیش بینی کرنی ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب یہ کرائسس ایمرج کر چکا ہوتا ہے اس وقت لوگوں کی کیا صورتحال ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ان کو لوگوں کو ری ہیبلیٹیٹ کرنا ہے تو انہیں کس مقام سے اٹھا کر کس مقام تک پہنچنا ہے۔ بدقسمتی سے یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ آیا ہوتا تو کوئی بھی حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ پاکستان کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ذاتی طور پر یا اجتماعی طور پر لوگ بے تحاشا مدد کرنا چاہتے ہیں۔ المیہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو درست راستہ، درست آرگنائزیشن یا جگہ نصیب نہیں ہوتی کہ جہاں وہ بیٹھ، جس کی طرف وہ خیرات کر سکیں اور ان سیلاب زدگان کی مدد کر سکیں۔ ابھی بہت سارے مسائل ہیں، ساری دنیا پاکستان کی طرف ترس والی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ 2/3 پاکستان پانی میں ڈوب گیا، 3 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور جس طرح اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان کا دورہ کیا، جس طرح جو بائیڈن نے یونائٹڈ نیشن میں اس سیلاب کے جو اتنا بڑا واقعہ ہے اس کے حوالے سے تقریر کی، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی روزمرہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اب اس میں میرے خیال میں جو پیش بینی ہمیں کرنی چاہیے تھی اس میں تو ہم کافی حد تک ناکام رہے ہیں۔ اب 2 ایسپیکٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں کہ فوری طور پر ان کی مدد کی جائے، اور دوسرا ان کی ری ہیبلیٹیشن کے حوالے سے بات کی جائے، خاص طور پہ خواتین، جو حاملہ خواتین ہیں یا خواتین کی جو ڈیلی ضروریات ہیں ان کے حوالے سے بڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے جو سکول نہیں جا پا رہے، جن کو خوراک نہیں مل رہی، جو میل نیوٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں، ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ جو لوگ بے گھر ہیں وہاں پر بیماریاں اور ایک اور آفت کا سبب بن رہی ہیں۔ تو یہ عمار صاحب، آپ کی اسی گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ایک بریک لیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ عاصم محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ وقفے کے بعد آئیں گے سعید آباد مٹیاری۔ سندھ کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، اسی لیے وہاں سے روزانہ کوئی نہ کوئی پکار ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنتی ہے، تو بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ سعید آباد مٹیاری کے حوالے سے بات کریں گے، جہاں سے ایک پاکستانی کی پکار ہے،
اور ایسے بہت سارے لوگوں کی پکار اپنے اس پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر، اور جیسے پہلے عرض کیا اور جیسے پہلے بتایا ہم نے کہ مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ان لوگوں کی جو دکھ اور تکلیف ہے، کوئی ایسا شخص، کوئی بھی ایسا درد دل رکھنے والا انسان کہیں پہ بھی ہو، اگر اس کی مدد کر دے تو اس مدد سے نہ صرف اس کی بلکہ اس کے اطراف کے لوگوں کی بھی مدد ہو جائے گی۔ صدیق ملہ کی یہ کہانی ہے جو کہ سیلاب سے متاثر ہوا ہے۔ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ اپنے زندگی کے روز و شب کیسے بسر کر رہا ہے۔ میں نے ہمیشہ محنت مزدوری کر کے گھر کا گزارا کیا ہے، کبھی کسی سے نہیں مانگا، لیکن اب میرے حالات انتہائی خراب ہو گئے ہیں۔ مخیر حضرات اور حکومت سے اپیل کرتا ہوں، خدا را ہماری مدد کریں، ہم بہت پریشان ہیں۔ اپیل تو کہاں تھا مجھے مدد کرے ونے 4 مہینہ تھا سپا پریشان ہوتا۔ خستہ حال مکان اب کھنڈر کا منظر پیش کرتا ہے۔ صدیق ملہ کی یہ کہانی نہیں ہے، جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا گزر بسر روزانہ کی بنیاد پر کرتے تھے، لیکن سیلاب نے زندگی کا پہیہ روک دیا ہے۔ ان کی جو معیشت ہے، ان کی جو ذرائع آمدن ہے، اس پر قدغن لگ گئی، اس کے اوپر ایک طریقے سے کوئی ذریعہ روزگار نہ رہا۔ سیلاب کی تباہ کاری اتنی کاری تھی اور ایسی کاری ضرب لگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی کسی کو دیا کرتے تھے، جو کسی کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، لیکن آج امداد کے منتظر ہیں۔ آصف محمود صاحب، آپ کی فاؤنڈیشن میں چاہوں گا کہ صدیق ملہ اور اسی کے ساتھ جو خاتون ہماری تھی، کیا ان کے لیے ان علاقوں میں کچھ کر سکتی ہے؟ انشاءاللہ، وائی ناٹ، ہمیں ان کے کنٹیکٹ سے ایڈریس دے دیجیے گا تو ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جہاں تک ہیلپ نہیں پہنچی، آپ ہمیں بتائیں، ہم انشاءاللہ ہیلپ کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا میڈیکل فیسلٹی بھی آپ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ جو فوڈ ہے، شیلٹر ہے، لیکن اس وقت بہت سارے علاقوں کے اندر وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پہلے سے بیمار تھے، ان کو میڈیکل اٹینشن اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی، وہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ ہمارے 130 ہماری ایسوسیشن 130 ویلفیئر ٹرسٹ اور NGOs ہیں، جن میں سے 30% کے قریب میڈیکل سے ڈیل کر رہی ہیں، تو ان کو ہم ڈائریکٹ کر دیتے ہیں، ہمیں بس ایریاز آئیڈینٹیفائی ہو جائیں۔ ہم آرمی کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، پنو عقل میں جو ہے ان کے ساتھ مل کے بھی کام کر رہے ہیں، چونکہ کچھ علاقے ہیں جہاں تک ہماری ایکسیس نہیں ہو سکتی۔ یہ صدیق ملہ تو سعید آباد مٹیاری کا رہنے جی، والا ہمیں ہے۔ آپ دیجیے گا، ایڈریس دیجیے گا، کنٹیکٹ دیجیے گا، ہم ضرور ہیلپ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ہو جہاں تک ہیلپ نہیں پہنچی، آپ بتائیے گا، ہم انشاءاللہ کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور عمار مسعود صاحب، آپ اپنی بات آپ بتا رہے تھے
کہ اس بنیادی طور کے اوپر آپ نے یہ بات درست کہی کہ چونکہ اس کا میگنیچیوڈ اتنا بڑا ہے اور کسی بھی جگہ پہ جب ایسی تباہی ہو تو یقینی طور کے اوپر ہم بہت جلدی حکومت کے اوپر تو تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس بات کا ادراک نہیں رکھتے ہیں کہ اس کی تباہی کا جو دائرہ کار ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ ایسی صورتحال میں جب کہ ہم نے یہ دو متاثرین کی کہانیاں، دو متاثرین کی پکار دکھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو تکلیف ہے، ان کی جو پریشانی ہے، اس کے لیے مزید ہم سب مل کے کیا کر سکتے ہیں؟ فرید، جو آپ کے پروگرام کا فارمیٹ ہے نا وہ مجھے بہت اچھا لگا، اس لیے کہ جب آپ مجموعی طور پر لوگوں کی مدد کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو شاید بات سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر آپ اسی سانحے کو کوئی شکل دے دیتے ہیں، اسی کی کوئی ریئل لائف سٹوری شیئر کر دیتے ہیں، کوئی نام دے دیتے ہیں، کوئی مقام بتا دیتے ہیں، تو لوگوں کی اس میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے جب مخیر حضرات سے مراد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو لاکھوں کروڑوں روپیہ کسی کی مدد کر سکیں، لیکن بعض اوقات جب کسی ایک فرد کے بارے میں بات ہوتی ہے تو شاید چھوٹا سا کنٹریبیوشن جو میں، آپ یا اور ہمارے دوست کر سکیں، وہ بھی اس کی زندگی میں بڑا میننگ فل چینج لا سکتا ہے۔ آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں صرف یہی اپیل کر سکتا ہوں کہ یہ کہانیاں بنیادی طور پر اس سارے سانحے کا عنوان ہے، اس کا ٹائٹل ہے سرے ورق ہے۔ اس سرے ورق کے نیچے جو کتاب تحریر ہے وہ بڑی المناک ہے، اور اس المناک تحریر کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، لوگوں کے آنسوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو سیلاب زدگان کی، چاہے وہ کسی بھی علاقے کے ہوں، ضرور مدد کرنی چاہیے۔ جو کہانیاں آپ نے دکھائی ہیں، اگر اس کے باوجود بھی آپ کی آنکھ نرم نہیں ہوتی، دل میں درد نہیں اٹھتا اور آپ کے کلیجے پر ہاتھ نہیں پڑتا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ریئل لائف سٹوریز ہیں، ریئل لائف ٹریجڈیز ہیں، اور ان سب کی مدد کرنا صرف حکومتوں کا فرض نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس صاحبان نہیں ہیں تو اس میں میرا اور آپ کا قصور بھی ہے۔ اگر ان کے پاس بچوں کے لیے دعائی نہیں ہے تو وہ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ درست۔ بہت شکریہ آپ کا عمار مسعود صاحب، بہت شکریہ، آپ پروگرام کا حصہ بنے، اور بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف محمود صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے۔ ناظرین، ہم بات کریں گے جعفر آباد کی، اور جعفر آباد میں بھی دکھ، تکلیف، کرب، مشکلات ہیں سیلاب متاثرین کی، ایک وقفے کے بعد۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بات کریں گے جعفر آباد کی، جہاں پہ سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی ہے اور وبائی امراض بھی یہاں پر پھوٹ پڑے ہیں۔ لوگوں کی مشکلات ہیں کہ کم ہونے میں نہیں آ رہی ہیں۔ یہاں پہ امدادی صورتحال کیا ہے، لوگوں کی طبی سہولت کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ نیو نیوز کے نمائندے ہیں عیسیٰ مینگل، ان سے بات کریں گے اسی موضوع کے اوپر۔ عیسیٰ، السلام علیکم۔ جی، حالیہ سیلاب نے جعفر آباد میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا دی ہے۔ سینکڑوں دیہات اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور مال مویشی اس سیلاب کے نظر ہو گئے ہیں۔ لوگ سڑکوں کنارے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اگر بات جعفر آباد کو ہیردین رینج اور پٹویٹر کے ذیلی شاخوں نے پانی کر دیا ہے۔ سیلابی پانی کو راستہ نہ ملنے کی وجہ سے ایک ماہ گزرنے کے باوجود جعفر آباد کے ہیڈ کوارٹر ریل لائر کے مختلف گلی محلوں میں اور محلوں میں پانی کھڑا ہے، جن میں سرکاری دفاتر بھی شامل ہیں، جو اب گندا ہو کر سیلاب اچھا، اس وقت لوگوں تک امداد پہنچ رہی ہے؟ مجھے یہ بتائیے گا عیسیٰ مینگل۔ جی، اگر ریلیف کی بات کی جائے تو جعفر آباد میں سرکاری سطح پر اب ریلیف شروع ہوا ہے، لیکن وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ دیگر سیاسی سماجی تنظیموں کی جانب سے جعفر آباد میں طبی امداد کے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء بھی اور پکی پکائی دیگیں بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی جو عوام ہے ان پر پہنچنے میں، تو لوگوں کی ضرورت کیا ہے یہاں پہ؟ صحت کی سہولت، ان کی مشکلات کیا ہیں، یہ بتائیے گا ذرا، اور کس قسم کی امداد ان کو چاہیے؟ جی، عوام کو اس وقت جو ہے سب سے پہلے کھانے اور پینے کے صاف پانی کے ساتھ ساتھ اور صحت کے لیے جو اس وقت ملیریا کی وبا وہاں پہ پھیل چکی ہے، اس وبا کے لیے جو ہے ادویات جو ہیں یہاں پہ کم ہے، ادویات نہیں مل رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی یہاں پہ
دورے پہ آئے تھے تو ان کو بھی پانی کا اور ان دوائیوں کے بارے میں درخواستیں دے چکے ہیں، لیکن یہ دونوں یہاں پہ نہیں ہیں، اور لوگ ٹینٹوں کے بغیر بھی کئی لوگ ابھی تک ایسے ہیں جو بغیر ٹینٹوں کے کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ تو ابھی اس وقت یہ بتائیں کہ وبائی امراض، کس طرح کے وبائی امراض ہیں جو یہاں پھوٹ پڑے ہیں، اور کس طرح کی کوئی امداد چاہیے، کوئی چیز ہے جو آپ بتائیں گے ہمیں کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ جی یہاں پہ جو ہے ملیریا ہے، ڈائریا ہے، پیٹ کی بیماریاں ہیں، اور مختلف جس میں خارش کی جو ہیں پھنسی اور پوڑے بھی یہاں پہ بچوں میں یہاں پہ نکل آئے ہیں گرمی کی وجہ سے، اور یہاں پہ ملیریا کی بات بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ اس سے امواتیں زیادہ ہو رہی ہیں، آئے دن اس سے اموات ہو رہی ہیں، اور ہر گھر میں تقریباً آپ کو 2 سے 3 فراہم کی گئی ہے یہاں پہ کسی نجی ادارے کی طرف سے، کسی رفاہی فلاحی ادارے کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے؟ جی یہاں پہ جو جعفر آباد کا جو علاقہ ہے وہ زیادہ تر پانی میں ڈوبا ہوا ہے، صرف سڑکوں پر جو عوام کھڑے ہوئے ہیں ان کو ہی امداد دی جا رہی ہے، جو جہاں پہ یہ راستے نہ ہونے کی وجہ سے عوام نہیں پہنچ سکے ہیں، خاص کر گندا خاج کا جو علاقہ ہے وہاں پہ عوام طبی سہولیات کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء کا بھی وہاں پہ قلت ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت جو ضلعی انتظامیہ اس کا کردار کیسا ہے؟ ضلعی انتظامیہ نے جو جعفر آباد کی عوام سے یہ نالاں دکھائی دیتے ہیں، ڈپٹی کمشنر کے خلاف مختلف دھرنے ان کے آفس کے سامنے ہوئے ہیں۔ اسلام احمد جو کہ جعفر آباد کا دوسرا بڑا شہر ہے، وہاں سے بھی کئی سیاسی ورکر جو ہیں اور سماجی ورکر ہیں، انہوں نے لانگ مارچ کر کے جعفر آباد کے ڈپٹی کمشنر کے خلاف جو ان کے تبادلے کے خلاف دھرنا دیا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا عیسیٰ منگل۔ جعفر آباد سے آپ بتا رہے تھے سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد عوام کی مشکلات میں کمی نہیں آ پا رہی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کا کردار اگر کہیں بھی ہم بات کریں تو کوئی ایسا قابل ذکر کردار نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر عوام ان سے خوش ہوں۔ ضلعی انتظامیہ اپنا کردار اگر احسن طریقے سے ادا کرے تو سیلاب سے متاثرہ افراد اور یہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں جو متاثر ہوئے ہیں ان کی مشکلات میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ فرید ریز کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔